سلائی کے کام کو کیسے کیا جائے، زیادہ سے زیادہ اپنے کاروبار کو کیسے بڑھایا جائے، اور ایسی کون سی روٹین اپنائی جائے کہ گھر کے کام بھی ہو جائیں، بندہ نماز وغیرہ بھی پڑھ لے، اور سلائی کا کام بھی ہم لوگ جو نہیں سیکھے ہوئے وہ سیکھیں، اور جو کرتے ہیں وہ کر کے پیسہ زیادہ سے زیادہ کمائیں۔ ایسا کون سا طریقہ ہے جو میں کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو بھی کرنا چاہیے۔ السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ۔ تو جی ویڈیو ہے سلائی کی۔ تو الحمدللہ سلائی میرا ایک شوق ہے، مجھے بہت ہی زیادہ بچپن سے شوق تھا سلائی کرنے کا۔ تو اکثر جب ہم لوگ درزن کے پاس جاتے تھے کپڑے دینے کے لیے تو ہم لوگ اس کے پاس میں بیٹھ جاتی تھی، بلکہ تب ہاتھ والی مشینیں ہوتی تھی تو میں ہاتھ سے جو ہتھی ہوتی ہے مشین کی وہ گیڑتی رہتی تھی اور غور سے دیکھتی تھی کہ کپڑا کیسے سلائی ہو رہا ہے۔ میں نے کسی کے پاس بیٹھ کے پراپر سیکھا نہیں ہے، بلکہ میں نے تھوڑا تھوڑا درزی لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھ کر، درزی نہیں درزنیں بلکہ جو لڑکیاں جو عورتیں کپڑے سلائی کرتی ہیں ان کے پاس بیٹھ کر میں صرف ان کو غور سے دیکھتی تھی، وہ مجھے بتاتے نہیں تھے، میں دیکھتی تھی۔ اور جب سے یہ موبائل آ گیا تب تو سلائی سیکھنا اور بھی آسان ہو گیا، لیکن میں نے سلائی یہ بہت ہی پہلے سیکھ لی تھی، موبائل میرے پاس بعد میں آیا تھا۔ تو آج کل جو جتنی میری پیاری بہنیں ہیں وہ سب آسانی کے ساتھ سلائی کا کام سیکھ سکتی ہیں، اور جو نہیں کرتی ان کو ضرور میری یہ ایڈوائز ہے کہ وہ ضرور یہ کام سیکھیں اور کریں۔ اور اگر آپ کے گھر میں روٹین نہیں بن رہی تو میں جیسے کہ میں اکیلی ہوتی ہوں تو پھر مجھے ذرا زیادہ مشکل ہو جاتی ہے کام کرنے کے لیے۔ اور اگر آپ لوگ کے پاس بہن ہے چھوٹی، یا نند ہے، یا ساس ہے، یا کوئی بھی ہے، تو آپ اس سے گھر کے کاموں میں ہیلپ لے سکتے ہو، اور اسے سلائی کا بھی کہہ سکتے ہو کہ میں آپ کو سلائی سکھاؤں گی، تو وہ بھی خوشی خوشی آپ کے دوسرے کام کر دے گی، اور سلائی بھی آپ اسے سکھا سکتے ہو۔ اگر یہ طریقہ نہ آپ کا چلے تو میں تو اکثر یہ کرتی تھی کہ اگر میرے کوئی رشتہ دار تب میرے پاس تھے، اب تو میں اکیلی رہتی ہوں، تو میں ان کو کہتی تھی کہ میرے گھر کا کام کر دو تو میں آپ کا سوٹ فری سی دوں گی، تو یا میں ان کو پیسوں کا لالچ دے دیتی تھی کہ میں تمہیں 100 دوں گی یا 50 دوں گی، تو تم نہ میرے گھر کا کام کرو اور میں نہ کپڑے سلائی کر لیتی تھی۔ تو اسی طرح میں نے ماشاءاللہ بہت سارا پیسہ کمایا ہے۔ تو اصل ٹاپک کی طرف آتی ہوں کہ میں نے مشین سے کتنا پیسہ کمایا ہے۔ تو میری بہنوں میں نے بہت ہی پیسہ کمایا ہے۔ میں نے اپنی مشینوں کو موٹر، بجلی والی جو موٹر ہے وہ لگواتی تھی، 2-3 ہزار کی، 4 ہزار کی وہ لگ جاتی تھی۔ پھر میں نے سولر والی موٹر لگوا لی، کیونکہ جہاں پر ہم لوگ رہتے ہیں وہاں پر بجلی نہیں ہے، تو میں نے سولر والی موٹر لگوائی ہے۔ اس کے اوپر بھی میرا 2025 روپیہ لگ گیا ہے، اور 3000 روپیہ میرا بجلی والی موٹر پہ لگ گیا تھا۔ تو تقریباً میری عمر کتنی تھی، 19 سال میری عمر تھی جب سے میں یہ کپڑے سلائی کر رہی ہوں۔ تو اب ماشاءاللہ سے میری عمر 37 سال ہو گئی ہے۔ تو آپ اتنے سال میں مجھے اندازہ لگاؤ کہ میں نے کتنا پیسہ کمایا ہوگا۔ میں آپ کو موٹا موٹا حساب بتا دیتی ہوں کہ میں ہفتے کا کبھی اگر اپنی مرضی سے سستی کر جاؤں، نہ سلائی کروں، تو 2000 بھی ہفتے کا کما لیتی ہوں، 3000 بھی کما لیتی ہوں، 4000 بھی کما لیتی ہوں۔ تو آپ اس کے حساب سے لگاؤ، اور آپ اگر پراپر ویسا کمانا چاہتی ہو تو آپ چھٹی نہ کرو، ناغہ نہ کرو، کپڑے سلائی کرو۔ ہر روز آپ کا ایک ٹارگٹ رکھو کہ آج میں نے ایک سوٹ کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو جن بہنوں کے پاس ہیلپ کرنے کے لیے بہن ہے، نند ہے، ساس ہے، یا کوئی بھی ہے، درانی جٹھانی اگر آپ کے پاس رہتی ہے تو آپ اس سے بھی ہیلپ لے سکتے ہو۔ تو میں بھی ایسے ہی ہیلپ لے لیتی تھی، لیکن اب تو میں اکیلی ہوں تو میں کسی سے ہیلپ نہیں لیتی، میں خود ہی سلائی کرتی ہوں۔ تو میں نے بہت ماشاءاللہ پیسہ کمایا الحمدللہ۔ جو چیز میرا دل کرتا تھا میں لے لیتی تھی۔ اب میری چھوٹی سی بچی ہے تو میں اتنے زیادہ کپڑے سلائی نہیں کر پاتی، تو بچی کو سنبھالنا بھی، اور پھر میں سب سے پہلے ضروری کام یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھ لو۔ اگر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو نماز ضرور پڑھو، کیونکہ آپ کے کاروبار میں، آپ کے رزق میں برکت تبھی ہوگی جب آپ لوگ نماز پڑھو گے۔ میں بھی الحمدللہ اس چیز کی پابندی کرتی ہوں کہ میں نماز وغیرہ ٹائم پہ ادا کر لوں۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے؟ ویڈیو اگر ذرا سا بھی اچھی لگی ہو تو کمنٹ ضرور کر دیں، لائک بھی کر دیں، اور کمنٹ میں اپنی کوئی بھی آپ مجھے مشورہ دینا چاہتی ہیں تو وہ دے سکتی ہیں۔ تو دیکھو میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ آپ بھی اپنے لیے ضرور محنت کرو، پیسہ کماؤ،
پیسہ کمانے والی عورت سب کو اچھی لگتی ہے، بچوں کو بھی اچھی لگتی ہے، شوہر کو بھی اور ساس سسر کو بھی، مطلب کہ خود کو بھی بندہ اچھا تبھی لگتا ہے جب بندہ کچھ کماتا ہو، جب پیسے ہاتھ میں آتے ہیں نا، چاہے وہ 1000 روپیہ بھی ہو، تو وہ خوشی بہت ہی الگ ہوتی ہے۔ تو آپ اتنے سالوں سے میری کیلکولیشن لگا سکتے ہو کہ اگر 3000 کا بھی آپ حساب لگاؤ نا ہفتے کا، تو ماشاءاللہ سے میرا یہ کتنا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، بہت زیادہ میرا پیسہ بن جاتا ہے۔ اتنا کوئی ایک نوکری کر کے جو باہر بیچاری عورتیں دھکے کھاتی ہیں، باہر جا کر نوکری کرتی ہیں، تو وہ بھی بیچاری اتنے ہی پیسے کما سکتی ہوں گی۔ تو میں گھر بیٹھ کر اپنی مرضی سے دل کیا تو سلائی کر لیا، دل نہ کیا تو نہ کیا۔ ابھی میرا ہیلپ کرنے والا اگر ہوتا تو آپ سوچو میں کتنا پیسہ کماتی۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ کو ضرور کرنا چاہیے کام، یہ سیکھنا چاہیے، جو کرتی ہیں وہ سستی نہ کریں، تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے ضرور نکالیں۔ تو اور ایک بات ہے کہ آپ چاک استعمال کیا کرو، میں بھی چاک استعمال کرتی ہوں، اس سے ذرا یہ مجھے آسانی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر کٹنگ وغیرہ میری مکمل ہو گئی تھی اور میں بیٹھ گئی تھی مشین پر سلائی کرنے کے لیے۔ تو الحمدللہ شکر ہے مجھے میرے بیٹے نے مجھے ٹرائی پوڈ لا کر جب سے دیا ہے، مجھے ویڈیو بنانے میں بہت ہی آسانی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے میری ٹرائی پوڈ والی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ جا کر میرے چینل پر ضرور دیکھیں۔ اگر جو میری بہنیں چینل بنایا ہوا ہے جن لوگوں نے، وہ اپنی آسانی کے لیے وہ ضرور لے لیں۔ میری ویڈیو بنانے والا کوئی بھی نہیں ہوتا تو مجھے بہت زیادہ پرابلم ہوتی تھی۔ تو یہاں پر میری قمیض جو ہے یہ بالکل سادی تھی، اس کے ساتھ لیس لگائی ہے میں نے، تو سادہ ہی گلا رکھا ہے، اتنی زیادہ ڈیزائننگ نہیں کی، نہ ہی مجھے پسند ہے ڈیزائننگ کرنا۔ تو یہ قمیض اب کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ بھائی اگر آپ نے مجھے ایک اچھا سا پیارا سا کمنٹ کیا نا، تو اگلی ویڈیو میں آپ کے لیے یہ بناؤں گی کہ ہم کسٹمر کیسے بنائیں زیادہ سے زیادہ۔ تو ملتی ہوں آپ لوگوں سے کسی اور نئی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا ڈھیروں خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔